رونا تو پھر اسی بات کا ہے نا، حسین کے ساتھ عباس بھی رہا، بھائی کا کفن نہ ملا، بہن کو چادر نہ ملا۔ بلکہ جو ادب اور عرفان سن کے رونے کے عادی ہیں، ایسے 16 علی تھے حسین کے ساتھ۔ کسی نے پوچھا مولا 16 علی قربان کیوں کر دیا؟ آوازی نانا کا دین جو نہیں بچتا تھا۔ واہ میرے مولا تیری عظمت، بس ختم ہوگی بات۔ بڑا مان تھا علی کی بیٹیوں کو، عباس کی جوانی تھا۔ ہر شہید کا مسائب پڑھا جاتا ہے نا، سنتے ہو شام کی ملکہ پردے داروں میں آتی ہے، میں نے کتابوں میں روایت بھی دیکھی ہے، میرا ایمان بھی ہے، بالخصوص جہاں غازی کے مسائب پڑھے جاتے ہیں وہاں اور کوئی آئے نہ آئے 4 سال کی زہرا ضرور آتی ہے۔ بھوپی کی گود میں نہیں بیٹھ سیکر پہ ہاتھ ہے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، علی اکبر کے مسائب پڑھ جائیں، بھوپی کی گود میں بیٹھ کے سنتی ہے، تڑپتی ہے جتنا تڑپتی ہے۔ شبیر کی 13 ضربیں پڑھی جائیں، بھوپی کی گود میں بیٹھ کے سنتی ہے۔ 6 مہینے بھائی کا تیر پڑا جائے نا، بھوپی کی گود میں بیٹھ کے۔ قرآن میرے سر پہ رکھ، مجھے بطول کے زخمی پہلو کی قسم، اتنی بڑی قسم کھائی، اس قسم کی لاج رکھنا، ہائے بلند کرنا۔ جب غازی کے مسائب پڑے جا رہے ہیں، بھوپی کی گود چھوڑ کے مزدوروں کے کنارے پہ آ جاتی ہے اور ہر عزادار کا چہرہ دیکھتی ہے، کون میرے عباس کو کیسے رو رہا۔ مرحبا مرحبا مرحبا، سالہ معصومہ دی نظر کو بھی یہ دعا مانگ سکتا نا، اللہ کرے ان روتے ہوئے چہروں پہ حسین کی بیٹی کی نگاہ پڑ جائے، بابا کو جا کے گواہی دے میرے عباس کو فلاں مومن ایسے رو رہا تھا۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے، بڑی مقبول مجلس ہے بھائی، اللہ تیرے وقت میں اضافہ فرمائے۔ ہر شہید کا نام لے کے علی کی بیٹی نے بیان کی، ہر شہید، 2 کے 2 جملے، ساری شہادت نہ میں پڑھ سکتا ہوں نہ تو سن سکتا ہے، اور ساری شہادت پڑھنے کے لیے کم از کم اشرا بھی تھوڑا ہے، اتنے مسائب میں سرکار وفا۔ لیکن اگر تم کہو نا ایک فکرے میں غازی کا پورا مسائب پڑھ تو میں پھر چاچا جی پتہ کیا کروں گا؟ اگر آپ کہیں نا ایک فکرے میں بیٹا پورا غازی سنا، پھر چاچا پتہ میں کیا کروں گا؟ نہیں پڑھوں گا علی کی بیٹیوں نے اجازت کیسے دی، نہیں پڑھوں گا معصومہ نے مشکیزہ کیسے پہنا ہے، نہیں پڑھوں گا جنازہ سمجھ کے علی کی بیٹیوں نے ودا کیسے کیا، نہیں پڑھوں گا غازی نے مشکیزہ کیسے بھرا، نہیں پڑھوں گا غازی کے بازو کیسے قدم ہوئے، نہیں پڑھوں گا بغیر بازوؤں کے گرز کھا کے زین کیسے غازی نے چھوڑی۔ صرف ایک فکرے میں غازی کی شہادت کو پتہ کیا ہے، 28 رجب علی کی بیٹیوں کا پہلا قدم باہر آیا، غازی شہید ہو گیا۔ مرحبا مرحبا، آواز بجا کے وہ روئے جس کو پتہ ہے نقصان کوئی نہیں ہو۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے، جو آیا غریبوں کی غربت پہ رونے کے لیے اور سروں پہ ماتم کرنے، بسم اللہ بسم اللہ۔ علی کی بیٹیوں کا راشد بھائی پہلا قدم باہر آیا، غازی شہید ہو گیا۔ ہر شہید کا نام لے کے علی کی بیٹی نے بیان کی۔ علی اکبر کو برچھی لگی تو آواز آئی، ہائے علی اکبر۔ ایک دفعہ واجب سمجھ کے کرنا نا، ہائے علی اکبر۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ 6 مہینے کے لال کو تیر لگا، آواز آئی، ہائے علی اصغر۔ حسن کے یتیم کے ٹکڑے آئے، آواز آئی، ہائے علی قاسم۔ یہ جڑے ہوئے ہاتھ ہیں، ذاکر سمجھو تمہاری مرضی، مسافر سمجھو تمہاری مرضی، بھائی سمجھو تمہاری مرضی، مہمان سمجھو تمہاری مرضی، کچھ سمجھو تمہاری مرضی، لیکن ہائے ایسے کرنا علی کی بیٹی پردے میں راضی ہو جائے۔ جب غازی گھوڑے سے گرا ہے نا تو علی کی بیٹی کا پہلا بیان آیا، واہ حجابہ، ہائے میری جانا، مرحبا مرحبا، شرما کے وہ روئے جی کنا، ہائے او میری چادر، ہائے او میرا برقع، ہائے او میرا، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔
سارے عزاداروں نے دیکھا ہوگا، جس نے دیکھا ذرا ہاتھ تو بلند کرے۔ وہ پرانا بارگاہ اب تو نئی تعمیر ہو چکی ہے نا، اللہ تمہاری عزاداری قبول فرم، بسم اللہ بابا جی۔ وہ پرانا بارگاہ تو آپ کے ذہن میں بھائی جان ہوگا نا، سامنے ذاکر کے مرد بیٹھتے تھے، اس ہاتھ پہ آپ کے تو اس ہاتھ پہ مستورات ہے نا، ذاکر کے اس ہاتھ پہ دائیں ہاتھ پہ مستورات بیٹھا کرتی تھی، اب درمیان میں ایک پردہ لگ جاتا تھا۔ عزت آل محمد کی قسم ہے، میں نے آنکھوں سے کربلا گام شام بھائی جان کربلا بندے دیکھی ہے۔ حسین کے ایک ذاکر نے غازی کی شہادت کا مصرع پڑھا، جوانوں نے دیواروں سے سر ٹکرائے، پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا لتھا زین تو مان پھر آمادا، مرحبا مرحبا، کوئی نہیں وہ شیعہ تو غازی کے مسائل میں بھی ہائے نہیں کر سکتا، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے، لتھا زین تو مان قریب آدھا۔ جملہ کروں مصرع پڑھوں بھائی جان؟ مستورات کے کنارے میں، مجھے ممبر کی قسم ہے، مستورات کے کنارے میں سے بھائی افتخار سمر بانی مجلس پرسہ قبول کر، مستورات کے کنارے میں سے ایک سفید بالوں والی اماں چاچا جی باہر آئی، مردوں کے کنارے پہ آ کے نا ذاکر کے سامنے میں چشمدید گواہ ہوں اس منظر کا، مردوں کے کنارے پہ آ کے ذاکر کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے میں تیری ماں کے برابر ہوں، جیسے میں کہتی ہوں نا ویسے مصرع پڑھ۔ ذاکر کہتا ہے اماں حکم کر، بی بی کہتی ہے ایسے پڑھ، لتھا زین تو برکا بھیرانا، مرحبا مرحبا، بسم اللہ بسم اللہ، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے، لتھا زین تو برکا بھیرانا۔ مر جاؤں جملہ نہ پڑھ سکوں، اور رونے والا ہر شہید کا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہوا ہے، مر جاؤں صدرے نہ پڑھ سکوں، جملہ سخت ہے چھپا نہیں سکتا، معاف کر دیجئے گا دادارو، ہر شہید کا سر رونے والوں نو کے نیزہ پہ بلند ہوا ہے، واحد غازی عباس کا سر ہے جو نیزے پہ بلند نہیں ہوا۔ تیرا کیا خیال ہے ان حرامیوں نے کوشش نہیں کی ہو؟ قرآن میرے سر پہ، مجھے بطول کے زخمی پہلو کی جتنی مقتل کی کتابیں گئے گاڑی میں 3-4 مقتل کی کتابیں تو ابھی بھی پڑی ہوئی ہیں، مقتل دربندی سے بڑا مقتل تیرے موضوع میں کوئی نہیں ہے، کہو تو میں ابھی کتاب دکھانے کو تیار ہوں۔ اور ہونے والوں 9 مرتبہ کوشش کی ہے غازی کو نیزے پہ چڑھانے کی، جو بندے چپ کر گئے تمہارا کیا خیال ہے؟ بڑے احترام سے غازی کو قرآن سمجھتے تھے، نیزے کو ریحل سمجھتے تھے، بڑے احترام سے سوار کرتے تھے۔ مر جاؤ جملہ نہ پڑھ سکوں، مرتے ہو تو مر جاؤ، غازی کا سر الٹا کے زمین پہ رکھتے تھے، حرام زادے اوپر سے نیزہ مارتے تھے، رونے والا غازی کا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہوتا تھا، اور رونے والا چھٹکا کھا کے غازی زمین پہ آ پڑتا تھا، رونے والا 9 مرتبہ غازی کا سر زمین پہ آیا۔ ایک دفعہ جتنے ہلکے کے بعد سروں پہ ہاتھ رکھو، تمہیں بطول کی قسم ہے سروں پہ ہاتھ رکھو، اور رونے والے 9ویں مرتبہ جب غازی کا سر بھائی علیہ زمین پہ آیا ہے نا، حرام زادہ کہتا ہے اب پھر کوشش کر، غازی کے سر میں نیزہ مار، اور رونے والا حرامی کہتا ہے کہاں ماروں، سر میں جگہ کوئی نہیں رہی، مرحبا مرحبا، کہاں نیزہ ماروں، غازی کے سر میں نیزے کی جگہ کوئی نہیں رہ گئی۔ اب معاف کر دیجئے گا، اللہ لعنت کرے کھولی بے غیرت پہ، یہ کتا کہتا ہے سر میرے پاس عباس کا لیا، اور رونے والے معاف کر دینا، بانی مجلس اجازت ہے روایت پڑھو، اور رونے والا اللہ لعنت کرے کھولی بے غیرت پہ، اس حرام زادے نے ایک ٹوٹا ہوا تیر اٹھایا، اور رونے والے ٹوٹے ہوئے تیر سے غازی کے کان سے دوسرے کان تک ایک رسی کو گزارا، اور رونے والے غازی کا سر گھوڑے کی گردن سے باندھا، اور رونے والے تڑپ تڑپ کے کہتے ہیں کاش لڑنے کی جا۔ بہت